محمد وصحب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یونس کا رکوع نمبر 9، 87 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 88 ہے، یہاں سے مطالعہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 87 میں، آیت کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج یہاں سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، دعا کیا ہے تو یہ ہم نے پڑھا، اب اس کی تھوڑی ہم وضاحت پڑھیں گے۔ اوپر کی آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ دعا زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے کی ہے۔ بیچ میں کئی برس کا طویل فاصلہ ہے جس کی تفصیلات کو یہاں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں اس بیچ کے دور کا بھی مفصل حال بیان ہوا ہے۔ تو جہاں جتنی ضرورت ہے، قرآن کا اسلوب یہ رہا ہے کہ جتنے بھی واقعات ہیں قرآن میں، تو جتنی ضرورت ہوتی ہے مطلوب ہدایت، قرآن کا اول و آخر جو موضوع ہے وہ انسان کی ہدایت ہے۔ اس انسان کی ہدایت کے لیے جتنے واقعات ہیں، جتنی آیات ہیں، جتنی بات کہنا مطلوب ہوتی ہے، اتنا واقعہ، اتنی بات قرآن میں درج ہوئی ہے مختلف مواقع پر قرآن کے صورتوں کے حساب سے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت، لفظ زینت ہے یعنی ٹھاٹ، شان و شوکت، تمدن، تہذیب کی وہ خوش نمائی جس کی وجہ سے دنیا ان پر اور ان کے طور طریقوں سے رجھتی ہے، اور ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ ویسا ہی بن جائے جیسے وہ ہیں، اور اموال سے نواز رکھا ہے یعنی ذرائع اور وسائل جن کی فراوانی کی وجہ سے وہ اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے کے لیے ہر طرح کی آسانیاں رکھتے ہیں، اور جن کے فقدان کی وجہ سے اہل حق اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ اب یہ دو باتیں ہیں اور یہ اہم بھی ہیں، اور ان پر جو ہے اکثر و بیشتر پوری ہسٹری جو ہے اسی پر شاہد ہے کہ اکثریت جو ہے لوگوں کی اسی چمک دمک، یہ جو مرئی دنیا ہے، ویزیبل ورلڈ ہے، اس کی یہ جو زینت ہے، اموال ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں، اسی پر ایمان لاتی ہے زیادہ۔ اس لیے یہاں پر بھی اب دیکھو نفسیات بالکل سیم رہی ہے۔ بار بار میں کہتا ہوں کہ قرآن میں جتنے بھی واقعات آئے ہیں گزشتہ قوموں کے، انبیاء کے، ان لوگوں کے جن لوگوں کی طرف گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، کوئی اگر یہ سوال کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، تو ان لوگوں کے واقعات ہم قرآن میں کیوں پڑھتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ اب یہاں سے دیکھیے کہ یہ فرعون کے وقت کے لوگ ہیں، یا فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، بنی اسرائیل کی طرف، ان لوگوں کی نفسیات کیا تھی؟ یہاں دیکھیے کہ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دعا فرما رہے ہیں کہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اب یہ دو چیزوں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ انہی کی طرف لپک رہے ہیں زیادہ، کہ وہ کچھ دکھ رہا ہے، یعنی ضرورت، بیسک نیڈز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں ہیومن انسانوں کی، اور انسان انہی کو حاصل کرنے کے لیے ساری تگ و دو، دن رات، محنت، مشقت، صلاحیت، اوقات اسی میں لگا دیتے ہیں۔ یہ تب اس دور کی بات ہے کہ لوگ زیادہ پر کس پر دم مار رہے ہیں، کس پر ایمان لا رہے ہیں؟
کن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، سنجیدہ کن باتوں کی طرف ہے، سنجیدہ کن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بالکل آج 21ویں صدی ہے اور جوں کا توں کوئی یکسر منہ، بالکل شوشے جتنا فرق نہیں آیا ہے اس نفسیات میں۔ ان لوگوں کی نفسیات، ان لوگوں کی محنتیں، ان لوگوں کی کاوشیں، ان لوگوں کی صبح و شام جن چیزوں کو وہ حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، آج بھی انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ کی اکثریت اسی خیمے میں ہے، اسی علاقے میں ہے، اسی دائرے میں ہے۔ زینت اور اموال، یہی تو دو چیزیں ہیں، اقتدار، انڈیویجول لائف، کلیکٹیو لائف۔ گھر کلیکٹیو تو ہے، ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ ایک اجتماعی نظام کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اجتماعی نظام کون سا ہے؟ گھر کا۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، گھر سے بڑا ایک اجتماعی دائرہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ تو جو انسان کی ترقی ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، اسی قدر وہ بڑے ایک نظام، اجتماعی نظام کے اندر اپنے آپ کو داخل کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے کہ جتنی بھی میری ریکوائرمنٹس ہیں، چاہے وہ انفرادی زندگی کی ہو یا اجتماعی زندگی کی ہو، ہم انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے زور لگا رہے ہیں جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے زور لگا رہے تھے فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اب نفسیات بالکل سیم ہے کہ نہیں؟ تو ہیومن سائیکولوجی وہ بدلی نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ بھی انسان تھے، تم بھی انسان ہو، جو کچھ انہوں نے کیا وہی کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یہ دو بھاری چیزیں ہیں۔ قرآن کا اول و آخر ہے، وہ ہے غیر مرئی، انویزیبل ہے۔ اگر تو قرآن یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قرآن میں کچھ ایسے فارمولے دیے ہوتے، کوئی اصول دیے ہوتے کہ ان اصولوں کا منطبق کرو کسی بھی چیز پر، تو وہ جس دنیا پر ہم آپ کو ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کا انکشاف ہو جائے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ لیکن اگر یہ انکشاف ہو جاتا آخرت کا، یعنی جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، آخرت ہی تو ہے، اور کون سی دنیا ہے وہ، کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یقین تو نہیں آتا اکثریت کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ جو صاحب اقتدار تھے، ان کے پاس جو چیزیں تھی وہ سمجھتے بس یہی کچھ ہے۔ موسیٰ جس چیز کی طرف، جس نظریے کی طرف، جس عقیدے کی طرف دعوت دے رہے ہو، کس نے دیکھا؟ آج بھی دیکھتا ہو کہ کس نے دیکھا؟ اندر سے یہ آواز آتی ہے، اے مسلمان، ملا سے نہ پوچھ، دل سے پوچھ۔ تو ہم اپنے دلوں، تو جو انسان کے ذہن اور دل میں ہوتا ہے وہی تو باہر آتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ذہن میں کچھ ہے اور میں عمل کچھ کروں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان ہے میرا آپ کا سب کا قرآن و سنت پر، اللہ رسول پر، اس پر بننے والا پورا نظام، لیکن وہ کہیں نہیں دکھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر سے ہم بھی جھوٹے ہیں، اندر سے جھوٹ ہے، باہر سے کچھ ہے۔ تو باہر کی دنیا میں جو کچھ میرا عمل ہے، اس کا مطلب کہ وہی کچھ میرے دل و دماغ میں ہے۔ اب یہ بالکل دو چار کی طرف واضح ہے، لاجیکل ہے۔ اگر میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا ایمان کچھ ہو اور عملی دنیا کچھ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے وہ کہہ رہے تھے کس نے دیکھا، اور جو چیز انسان مشاہدہ تجربہ نہیں کرتا تو اندر سے ڈاواں ڈول ہوتا ہے انسان۔ آج بھی ڈاواں ڈول ہے، اگر ڈاواں ڈول نہ ہوتا، ہم تذبذب کا شکار نہ ہوتے، یقین پختہ ہوتا واقعی کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں ابھی ایسے ہی آخرت ہے، تو احوال ہمارے، نظام ہمارا پورا، ماحول کچھ اور ہوتا، دیگر منہ ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اب بالکل سیم نفسیات ہے۔ آج بھی دیکھیے بھئی یہ فلاں شعبہ ہے، یہ تھوڑی سی بات تھی، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اندر سے ہم بھی یہ سب جھوٹ ہے، ہو نہ ہو شک ہے نا، تشکیک، بازار تو فلسفہ ہے یہ، سکیپٹیسزم، کہ بھئی یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال یہ دنیا تو ہے نا، اس لیے اس پر محنت کرو۔ اب آخرت ہے، یہ کس نے دیکھا؟ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ہمارے تجربے مشاہدے میں نہیں ہے اس پر شک کی نگاہ دیکھو، انہیں تشکیک۔ اب یوں کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ 5 وقت نماز ہے،
روزہ رمضان کا مہینہ آئے گا, پیسہ جمع ہوگا, چلو حج کو. یہ 2-4 چیزیں رہ گئی, اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اب یہ اس تسلی, اس تشکیک کے فلسفے کو یوں سمجھ لیجئے کہ آبیاری ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہو بھی, لیکن اس کا اکثر جو حصہ ہے یعنی پرسنٹیج کے حساب سے اس میں شک ہی ہے. پرسنٹیج کے حساب سے میری آپ کا جو یقین اور ایمان ہے وہ اسی مٹیریل ورلڈ پر ہے کہ نہیں, یہ تو دکھ رہی ہے نا, بھوک تو لگ رہی ہے, جاب تو لینی ہے, بزنس تو چلانا ہے, یہ دکھ رہا ہے, مکان تو چاہیے, اسراف اور تبذیر ہے. بھائی مکان کی ضرورت ہے, لیکن بھائی آپ کو کہنا بھی تو چاہیے کہ نہیں, مقابلہ تو ہے, 2 لوگ کہنے بھی چاہیے کہ نہیں اگر مکان بنایا تو بنا اس بندے نے. اب یہ دیکھا دیکھی ہے نا, مقابلے چل رہے ہیں, ہر چیز میں مقابلے ہے کہ نہیں. وہ کیوں یہ چیز دکھ رہی ہے, جو نہیں دکھ رہی اس کے لیے ہم نے روزہ رکھا, نماز, یعنی میں نے رکھا, وہ نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے رکھا روزہ. بھائی ایک نظام کے 2 پلر ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات. خیر زکات اس کو ایکسکلوڈ کر لیں اس سے, کیونکہ یہ پورا چینلائز نہیں ہے. جو اصول دیتا ہے قرآن زکات کے لیے وہ کہیں بھی اس کو قائم نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں تو وہ اس شک کو قائم کرنے کے لیے, اس کو اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے یا تسلی کے لیے, وہ سمجھے تسلی ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت وغیرہ ہو تو چلو نماز سے دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, ورنہ جنت کی حقیقت تو معلوم ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت تشکیک کا فلسفہ. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت اباحیہ, فرقہ اباحیہ کے پیرو ہیں ہم, اباحت نہیں ہے. فرقہ اباحیہ کیا ہے کہ نہ ہم اچھا کام کر سکتے ہیں, نہیں برے کام سے ہم رک سکتے ہیں, ہم مجبور محض ہیں. اب یہ فلسفہ ہے پریکٹیکلی میرا آپ کا کہ نہیں ہے؟ یہی ہے. اس وقت ہم جو شعبے گنواتے ہیں کہ یقین ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ بھائی کیا کریں, ہم مجبور ہیں. تو یہ غلط کام کیوں کرتے ہو تم؟ اب تھوڑا ہم مثال دیتے ہیں, غلط کام اور صحیح کام. قرآن نے کہا کہ سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو, کیوں نہیں چھوڑتے؟ فرقہ اباحیہ کے پیرو ہیں نا ہم. دلیل کیا دیتے ہیں؟ ضرورت ہے, نہیں رک سکتے. اللہ نے منع کیا, جس چیز کے لیے منع کیا وہی کر رہے ہیں, اسی کو کہتے ہیں فرقہ اباحیہ, اباحتی اسی کو کہتے ہیں. اچھا کام کر نہیں سکتے, برے کام سے رک نہیں سکتے. بھائی نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا کریں, وہی ضرورتیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, مہر نہیں ہے, مکان نہیں ہے, جاب نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو کسی نے رشتہ روکا, اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا زنا سے, وہی چیز آٹومیٹکلی وہ چل پڑے گا, اس کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا. تو یہی ہے فرقہ اباحیہ. بھائی وراثت کو کیوں نہیں تقسیم کرتے؟ بھائی وراثت تقسیم کریں گے تو زمین بچے گی کتنی؟ ترکہ. ہمارے پاس جو اموال ہیں, جو ترکہ چھوڑا کسی مرنے والے نے, وہ تو بہت ہی قلیل ہے. تو جو چیز, جو اصول دیا اللہ نے, وہ کر تو نہیں رہے نا. اسی کو کہتے فرقہ اباحیہ. وغیرہ زبانی تو ہے ہم مومن. وہی مرد مومن کسی نے کہا تھا, نماز صرف عید کے دن پڑھتا تھا لیکن تھا مرد مومن. وہی مرد مومن یہاں پر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وغیرہ یہ جس چیز پر ایمان ہوتا ہے واقعی, تو انسان ہاتھ پاؤں نہیں مارتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اس وقت دین کے 2 ہی شعبے بچے ہوئے ہیں جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں, وہ کرتے, وہ بھی نہیں. ولیمہ وہ ڈھنگ نہیں دے رہے. وراثت بعض اب تک چیپٹر ہم چیک بتا رہے ہیں, کم سے کم وراثت کو تو شامل کرو اپنی سویلائزیشن میں, اپنی تہذیب کا حصہ تو بنائے. یہ نہیں ہو رہا. نکاح کو عام تو ہم کریں, تو نکاح کو ہم نہیں کر سکتے. یہ ہم کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں, جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. وضع میں تم ہو تمدن, وضع میں تم ہو نصارا, تمدن میں ہنود. وہ تو ظاہر سی بات ہے, تمدن میں جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کے اثرات تو ظاہر سی بات مرتب تو ہوتے ہیں. تو اگر فضا کسی اور کی ہے تو تہذیب تمدن بھی انہی کا جو ہے وہ اسی کے اثرات تو وہ تو ظاہر تو ہونے ہیں, ظاہر سی بات ہے.
اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں تک ہمارا بس، میرا آپ کا بس چلے، جن شعبوں کو ہم ایکچولائز کر سکتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، ان کو تو کریں کم سے کم۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم میرے بندے کہاں پر مجبور ہیں، کہاں نہیں کر سکتے۔ جہاں کر سکتے ہیں وہاں پر ہم دوہرے مجرم، دوہرے کافر ہیں کہ نہیں؟ اب کیا کریں اس کا بھی لحاظ، اور جن لوگوں کو اللہ کا لحاظ نہیں ہے ہم ان کا لحاظ کیوں کریں؟ یہ بھی میں بتاتا رہتا ہوں اکثر کہ لڑائی اسلام کی غیروں کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ شروعات ہوتی ہے گھر سے۔ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں وہ غزوات کی جو لڑائی ہوئی ہے اپنوں سے ہوئی ہے۔ کوئی ثابت کرے کہ نہیں وہ اپنے نہیں تھے، سگے نہیں تھے، سگے رشتہ دار، باپ بیٹا، ماموں بھانجا بھتیجا، یہ لڑائیاں چل رہی ہیں۔ لیکن ہم کس بات کا لحاظ رکھ رہے ہیں؟ ہوگا وہ طاغوت کی بالکل عین مثال کہ اگر طاغوت دیکھنا ہو تو فلاں میرے باپ کو دیکھو، وہ فلاں سب کہیں گے اس کو دیکھو اس کو دیکھو۔ مسلمانوں کی پوری وضاقتہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ والی، کیا نورانی چہرہ ہے۔ پھر وہ بھائی نورانی چہرہ تو پھر اس کا بھی تھا نا۔ اگر شکلوں سے ہی ہم یہ ڈیسائیڈ کرنے لگ جائیں کہ نورانی چہرہ کس کا ہے، تو ابو جہل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو لہب کے بارے میں کنیت ہی ابو لہب ہے، لہب، ابو لہب۔ تو یہ ہے بھائی، یہ تو شکلیں ہیں۔ تو پھر تو نورانی چہرے والے تو امریکہ میں رہنے والے، ان کی رنگت کیسی ہے؟ اچھا، جن ممالک کے جو افریقہ کے لوگ ہیں وہاں بھی مسلمان ہیں نا، ابھی کچھ تو ہوں گے وہاں مسلمان ہیں، تو ان کا نورانی چہرہ نہیں ہے۔ یہ بس یہ میرا ہے، سیلف سٹائل ہوتا ہے نا کسی کا۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ کسی کی آپ نے رنگت دیکھی بری، گورا چٹا ہے کوئی تو اس نے پگڑی بھی پہن لی، داڑھی بھی چھوڑ لی۔ وہ دیکھو پگڑی بھی پہن لی بندے نے اور داڑھی بھی چھوڑی، دیکھا نور دیکھا اس کے چہرے پر۔ تو یہ میری آپ کی تو بات۔ دوسرا جو افریقہ کا بندہ ہو یا کوئی کالا کلوٹا ہو، اس کے چہرے پر کہاں گیا وہ نور؟ تو کالا ہے بیچارہ، وہ بھی تو مسلمان ہے۔ تو یہ میرا آپ کا دین ہے۔ خیر، یہ اس کے ساتھ یہ اصل جو دین ہے قرآن و سنت کا، یا جو قرآن کا مطلوب ہے، اس کے ساتھ کیا ہی واسطہ ہے؟ شکلوں کی بات ہی نہیں کی ہے قرآن اور حدیث نے۔ سورہ منافقون پڑھتے ہیں ہم تو بس شکلوں کا، بھائی ان کو دیکھو بس شکلوں سے پہچانو، ان کو وضاقتہ سے پہچانو۔ سورہ منافقون پڑھ لیجئے۔ تو تقوی کے بارے میں تو قرآن خود کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ فتویٰ نہ دو کہ فلاں متقی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تقوی والا کون ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ مت کہا کرو کہ فلاں اس کے پاس تقوی ہے، اس کے پاس تقوی ہے۔ اب یہاں پر جس بھی تنظیم کا بڑا کوئی ہوگا وہ تو پہنچا ہوا ہے، وہ تو اس کو ولی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا کہ جیسے کسی وحی اوپر سے آئی ہے فلاں شخص کے لیے کہ یہ ولی ہے، بس اس کو ڈکلیئر کر دیا ولی، اور پھر کرامتیں اپنی من گھڑت، اپنی اپج، اختراعات ہیں بھائی، انشا پرداز ہوتے ہیں، انشا پرداز۔ انہوں نے لکھ لیا خوابوں کی کتاب کی فلاں بزرگ اسی کرامات یہ تھی، بھائی کہاں ہے، کون سا ثبوت ہے؟ جس بندے پر کرامتیں ہوتی ہیں، خواب آتے ہیں، اس کو اتنی فرصت ہوتی ہے کہ لوگوں میں جو ہے کہتا پھرے مجھے یہ خواب آیا۔ جو سچا مخلص ہوتا ہے کوئی بندہ، کوئی ہو ولی واقعی، ہمیں معلوم نہیں کہ ولی کون ہے، تو مخلص ہو کوئی بندہ، کوئی کرامت ہو یا تقرب بہت اللہ کے بہت قریب ہو، تو وہ کب جو ہے وہ لوگوں کو یہ اپنی کرامتیں بتانے کرامتیں بتانے لگ جائے، اس کو تو یہ خطرہ پڑتا ہے کہ کہیں یہ جو ہے وہ نفاق کا عنصر اس کے اندر داخل نہ ہو۔ مخلص انسان کی پہچان یہی ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کچھ منافقین کے نام بتائے تھے، اب یہ بھی آتا ہے تو حضرت عمر کے بارے میں وہ آتا ہے نا رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عمر نے یہ نہیں وہ دریافت کرنے کی کوشش کی تھی حضرت حذیفہ سے کہ حذیفہ مجھے یہ بتائیے کہ کون کون ہے، ابھی میری آپ کی نفسیات ہے، اپنی نفسیات چیک کریں میری اپنی اور صحابہ کی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تھوڑا مجھے بھی بتائیے، اب میرا آپ کا حال کیا ہے، مسلمان لیکن لینے ہیں چسکے۔ جب بھی دو بندے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو سب منافق ہوتے ہیں، مومن وہ بندہ ہوتا ہے جو دو بندے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے۔
تو عمر رضی اللہ نفسیات کو ٹرین کرنے کے لیے اس لیے واقعات ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی یہ جو واقعات پڑھتے ہیں یہ نفسیات کو تربیت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو عمر نے وہی فرمایا تھا کہ حذیفہ چیک کریں تھوڑا، کہیں میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں۔ اب یہ ہے کرائیٹیریا اور معیار۔ اب یہ جو ولیوں کے جن لوگوں کے ہم کرامتیں اور خواب سنتے ہیں، انہوں نے وہ کب کس نے سنائے وہ، اور انہوں نے کیوں سنائے؟ تو معیار رکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کو رکھیں، اور پھر ہم ہر ایک بندے کو چیک کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تقویٰ جو ہے وہ چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، دل کی طرف اشارہ کیا ہے 3 بار کہ تقویٰ جو ہے دل کی بات ہے۔ یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ بھئی تقوی والا کون، دل کے اندر کون جو ہے وہ گھوم آیا۔ میں تو کوئی انسان کسی کے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ متقی ہے؟ اچھا، وہ حدیث بھی یاد آتی ہے، 3 بندے ہوں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ کون؟ سب سے پہلا مجاہد، غازی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، غازی کا حساب ہوگا، جہنم میں پھینکو اس کو۔ دوسرا بندہ سخی، سخاوت کرنے والا، اس کے بارے میں حکم ہوگا جہنم میں پھینکو۔ تیسرا بندہ عالم۔ اب وہ کوٹ کرتے ہیں کہ علماء تو انبیاء کے وارث سے، لیکن یہ حدیث ہے۔ اب دنیا میں اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے دین کا نالج حاصل کیا ہے، اور اللہ کے دین کو، اسلام کو لوگوں تک پہنچا، دعوت، تبلیغ۔ اس کے بارے میں کہ وہ اس کو پوچھا جائے بتا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہ اللہ میں نے تیرا دین جو ہے لوگوں تک پہنچایا، علم حاصل کیا دین کا، اسلام کا، اور میں نے پہنچایا۔ تو اللہ کہے گا کہ نہیں، جس نیت اور غرض کے لیے تو نے نالج حاصل کیا تھا اسلام کا، وہ نیت کچھ اور تھی۔ وہ تھی دنیا میں مجھے عالم کہیں، مفتی کہیں، مولانا کہیں، علامہ کہیں، مجھے ٹائٹل ملے دنیا میں، وہ ٹائٹل مجھے مل چکا۔ اب یہاں آپ کے لیے کچھ نہیں بچا، آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، خالص للہ جس کو کہتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کام کرنا۔ تو نے دنیا کے لیے، نام کمانے کے لیے نالج حاصل کیا تھا، وہ تو تجھے ٹائٹل مل گیا، اور حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹو اور جہنم کے اندر پھینکو۔ پھر آج غازی کی باری، مجاہد، بھائی کیا کیا؟ وہ بھی کہے گا اے اللہ، میں نے تیرے اسلام کے لیے، تو نے جو دین بھیجا تھا اسلام، اس کی سربلندی کے لیے میں نے اپنا خون دیا۔ تو اللہ کہے گا نہیں، تو نے اپنے نام کے لیے، تجھے لوگ غازی کہیں، مجاہد کہیں، وہ ٹائٹل بھی ملا، اور اس کے لیے حکم کی جہنم میں پھینکو۔ اور اس کے بعد سخاوت، سخی کرنے والا، لوگوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہ سب، اس کا حال بھی وہی کہ نیت صحیح نہیں تھی، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کو جہنم میں پھینکو۔ اب یہ حدیث ہے۔ تو تقویٰ کسی کے بارے میں یہ ظاہری طور پر ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں بھائی کام کر رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے، میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، آپ کو کیا معلوم میرے دل میں کیا ہے؟ تو یہ اپنے پارٹیوں، اپنے فرقوں، اپنے مکاتب فکر کے بڑے لوگوں کے بارے میں اب وہ فلاں ہستی ہے، پھر یہ ہستی ہے، پھر وہ ہستی ہے، یہ پہنچے، یہ سبھی میچورٹی کی باتیں ہیں، لا علمی کی باتیں ہیں۔ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں، میں احسان نہیں کر رہا، مجھے جنت چاہیے۔ کوئی بڑا مفسر ہے، کوئی احسان ہے ایک درجے میں، لیکن اس پر ان کے کمالات اور 8 لائنوں میں اس کا نام لکھنا اور اسے قصیدے پڑھنا، یہ سب جو ہے جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اتنا شکر کریں، دعا کریں مغفرت کی کسی مفسر محدث کے لیے کہ انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اللہ ان کو قبول کرے، شرف قبولیت کے لیے دعا کریں، قصیدہ نہیں۔ پھر ہم فتوے اور اعلانات تصدیق دیں جنت کی۔ بھائی یہاں تک حدیث میں ہے کہ آپ کسی کو جنتی اور آپ کسی کو شہید تک نہیں کہہ سکتے۔ انسان کیا فیصلہ کر سکتا ہے کسی کے بارے میں وہ شہید ہے کہ نہیں؟ شہید کوئی ہوا یا نہیں ہوا، ہم بظاہر طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے جو جس حالت میں مرا ہے، لیکن ہم کس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ وہ شہید ہے یا وہ جنتی ہے۔ یہ دل کی حالات ہیں۔ تو یہاں سے یہ لڑائیاں، یہ فتنے اور یہ چپقلش، مندغرم تو دیواری والی فضا اس لیے پیدا ہوئی، پروان چڑھی کہ ہم نے دنیا میں ہی کسی کو ولی ڈکلیئر کر دیا، کسی کو جہنمی ڈکلیئر کر دیا، کسی کو گمراہ ڈکلیئر کر دیا، کسی کو غازی ڈکلیئر کر دیا، کسی کو برسر حق ہونے کا اعلان کر دیا، کسی کو برسر باطل ہونے کا اعلان کر دیا۔ مناظرے ہوئے، وہ بھی فاتح وہ بھی فاتح اپنی اپنی جگہوں پر۔
اپنی جگہ پر انہوں نے ان کو ہرایا، انہوں نے ان کو ہرایا، دونوں کو ہار پڑتے ہیں۔ مالائیں پہناتے کہ نہیں پہناتے؟ بس یہ اس کی وجہ ہے کہ بھائی یہ تو پونجی حصے ہیں، یہ تقوی کی باتیں ہیں، یہ دل کا حال ہے۔ اس لیے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہاں کام ہے جنتی، ہم کا سرٹیفکیٹ ہم نہیں دے سکتے۔ ہاں خدمت کی ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، کسی نے تفسیر لکھی ہم تفسیر پڑھیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، کسی نے حدیث کی تشریح کی ہے، شرح فقہ لکھا، کوئی کتاب لکھی، ہم دعا کریں گے، لیکن قصیدے نہیں۔ کیا وہ اتنا بڑا ولی تھا، پھر وہ تھا؟ بھائی جو کچھ کیا اپنے لیے کیا ہے، یہی تو لے دے کے بات ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر یہ بھاری چیزیں ہیں، زینت اور اموال۔ انویزیبل ورلڈ پر ہم ایمان نہیں، اکثریت ایمان نہیں لاتی، یہ جو غیر مادی دنیا ہے۔ نفسیات سیم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی یہ حالت ہے، موسیٰ علیہ السلام خود دعا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ، اور آگے جو ہے وہ یہ سوال بھی ہے کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں کہ یہ مال اور دولت، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، تو یہ سب چیزیں ہیں کہ لوگ تو انہی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ تغو دور یہ سب کر رہے ہیں۔ فرعون صاحب اقتدار ہے، اس پر ایمان لا رہے ہیں، اس نے اتنی بڑی فوج، لوگوں کی فوج جمع کر رکھی ہو، مجھ پر ایمان ہی نہیں لا رہے اکثریت۔ تو یہ نفسیات سیم رہی ہے، تب بھی اب ہم فیصلہ خود کریں کہ ہم ان مال اور یہ جو زینت ہے دنیا کی، اب قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کو رنگین بنایا، زینت بخشی تاکہ تمہیں آزمائے۔ بھئی آزمائش ہے، ادھر آتا ہے دیکھیں، ادھر پروانہ جاتا ہے۔ بس اس چیز کو یاد رکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ زینت اور اموال، یہ جو کچھ دنیا کے اندر سر و سامان ہے، اس کو ضرورت کے اعتبار سے، ضرورت کی حیثیت سے حاصل کرنے کی جد و جہد کریں، ضرورت، باقی ہمارا جو مقصد ہے وہی لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا اس کو رکھیں مقصد، تو مقصد کو رکھیں مقدم، اور ضرورت کے لیے اتنی ہی کوشش کریں ہم جتنی کی ضرورت ہو۔ تو انشاءاللہ اسے آگے ہم پڑھیں گے کل، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔